بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں کتاب النکاح، اور کتاب النکاح میں ہماری گفتگو اس میں تھی اور ہے کہ بیوی اور شوہر اگر خود نکاح نہیں پڑھنا چاہیں تو کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے کہا کہ کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں، اور پچھلے درس میں ہی ہم نے پڑھا کہ عورت کا وکیل کیسی سیگا پڑھے گا۔ آج کے درس میں یہ پڑھیں گے کہ وکیل سیگا کیسے پڑھے گا عورت کا، اور وکیل اس عورت کو خود اپنے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے یا اپنے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہاں پہ ختم ہوگا، پھر دوسرا مسئلہ شروع ہوگا کہ اگر کوئی مرد دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے اور پھر وہ عورت انکار کرتی ہے، یا کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے، عورت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے، تو عبارت پہ انشاءاللہ وَلْيَقُلِ الْوَكِيلُ، اور ضروری ہے کہ کہے وکیل قبلت لفلان، میں نے فلاں شخص کے لیے نکاح قبول کیا، کما ذکر فی الایجاب، جیسے کہ ایجاب میں بھی یہ بات ہم نے ذکر کر دی کہ کیا ہے جناب، موکل کا نام لینا ہے۔ وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَىٰ قَبِلْتُ، اگر جو ہے وکیل صرف قبل تو کہے، ناوین موکلہ، در حالی کہ اس نے نیت کی ہے اپنے موکل کی، فَالْأَقْوَى الصِّحَّةُ، تو قول قوی یہی ہے کہ یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْقَبُولَ، اس لیے کہ قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبارۃ عن رضا بالایجاب، قبول کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہیں ایجاب پہ۔ کون سا ایجاب؟ السابق، جو پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی جب لڑکی کے وکیل نے کہا کہ میں نے تمہارے موکل کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کرائی، اب آپ کہتے قبل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے موکل کے لیے قبول کر رہا ہوں۔ فَإِذَا وَقَعَ الْقَبُولُ، جب قبول واقع ہو، بعد ایجاب نکاح للموکل، ٹھیک ہے، اس ایجاب کے بعد کہ جس میں نکاح موکل کے لیے کہا گیا تھا صریحاً، اس میں واضح موکل کا جو ہے کہ ذکر کیا گیا تھا، کان القبول الواقع بعدہ، تو ہو جائے گا وہ قبول جو ایجاب کے بعد ہے، رضاً بہی، اسی ایجاب کو راضی ہے، فیکون العقد للموکل، تو نتیجے میں یہ نکاح موکل صاحب کے لیے ہو جائے گا، خود وکیل کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ وجہ عدم الاکتفاء بہ، وجہ بمعنی دلیل، اور کیا دلیل ہے کہ صحیح نہیں ہے صرف لفظ قبل تو پہ اکتفا کرنا، اس کی بھی کوئی دلیل، کوئی سبب تو ہوگا۔ فرماتے ان النکاح نسبت، بتحقیق نکاح نسبت دینا ہے کہ اس لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ نسبت دے رہا ہوں، فلا یتحقق، تو نتیجے میں یہ نسبت متحقق نہیں ہوگی، یا یوں کہے کہ یہ نکاح متحقق نہیں ہوگا، الا بتخصیصہ بمعین، یا فلا یتحقق القبول، قبول متحقق نہیں ہوگا مگر یہ کہ ہم مخصوص کریں اس قبول کو بمعین، کسی معین بندے کے ساتھ، کل ایجاب ہے، جیسے ایجاب میں ہم نے موکل کو معین کیا تھا۔ وضعفہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو احتمال ہے کہ بھائی یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے جب تک قبول میں بھی موکل کا نام نہ لیا جائے، کہتے ہیں اس کا ضعیف ہونا یعلم مما سبق، معلوم ہوتا ہے اس بات سے جو گزر چکی۔ وہ کیا گزر چکی؟ کہ بھائی قبول کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجاب ہوا ہے میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ لَمَا كَانَ رِضًا بِالْإِجَابِ فَإِنَّ الْقَبُولَ، بتحقیق یہ قبول جو ہے کیا ہے؟ رضایت ہے اس ایجاب کی، اسابق، جو پہلے ہو چکا ہے، اقتضا، تو پھر یہ قبول تقاضا کرتا ہے التخصیص، کہ یہ قبول مخصوص ہو جائے بمن، اس بندے کے لیے، وقع لہو، جس کے لیے یہ واقع ہوا ہے، تو یہ قبول واقع ہوا ہے موکل کے لیے، تو نتیجے میں یہ نکاح ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں اب اگلے مطلب کی طرف کہ وکیل اس عورت کی اپنے ساتھ شادی کرا سکتا ہے یا نہیں۔ ولا یزوجھا، عورت کی شادی نہیں کرا سکتا وکیل من نفسہ ہی، اپنے آپ سے۔ کیوں؟ یعنی ایک لڑکی عام طور پر مثلا مولوی کو کہتی ہے مولوی صاحب میرا کہیں رشتہ کرا دے، تو مولوی صاحب کہے کہ میں نے اپنے لیے تمہارا عقد کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الا اذا اذنت فیہ، مگر ایک صورت میں وکیل اس عورت کی اپنے ساتھ شادی کرا سکتا ہے، اذنت، جب عورت اذن دے، فیہ،
وکیل کی شادی کی عموماً، اس میں وکیل کا نام نہیں لیتی، ایک عمومی لفظ کہتی ہے جس میں وکیل بھی شامل ہے. مثلا عورت کیسے کہتی ہے، زوجنی، میری شادی کراؤ، ممن شئت، جس کے ساتھ تم چاہو، او ولو من نفسک، یا یوں کہتی ہے میری شادی کراؤ بھلی اپنے ساتھ کراؤ، تو پھر تو یقیناً یہ شادی صحیح ہوگی. او خصوصاً، یا کبھی کبھی عورت جو ہے وہ وکیل کو کہتی ہے کہ میری شادی کرا تم سے، خصوصاً عام لفظ استعمال نہیں کرتی بلکہ خود اس کا کرتی. وَيَصِّحُ حِينَئِذٍ، تو پھر صحیح ہے اس عورت کا نکاح وکیل کے ساتھ کرنا، علی الاقویٰ، قول قوی کے مطابق. اما الاول، صورت میں شادی کرا سکتا ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إِطْلَاقِ الْإِذْنِ، یا اما الاول جو ہم نے پہلی بات کہی کہ وکیل اپنے ساتھ شادی نہیں کرا سکتا، کیوں؟ وہ چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کس سے، من اطلاق الاذن، کہ عورت کی اذن مطلق تھی، اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے، التزویجھا من غیرہ، وہ یہ ہے کہ اس عورت کی اپنے ساتھ شادی نہیں کرائے بلکہ اپنے غیر کے ساتھ شادی کرائے. کیوں؟ لأن المتبادر ان الوکیل غیر الزوجین، اس لیے کہ وہ چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وکیل بیوی شوہر کے علاوہ کوئی تیسرا فرد ہوتا ہے. وَأَمَّا الثَّانِي، باقی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ اگر عورت اس کو کوئی عمومی لفظ کہتی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے. فَلِأَنَّ الْعَامَ نَاسٌ، بتحقیق عام، ناسن، یہ ناسن تھا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عام صراحت کر رہا ہے علی جزئیات ہی، کہ جو بھی اس عام کے انڈر میں آئیں گے ان کے ساتھ شادی کرا سکتا ہے، بخلاف المطلق، لیکن اطلاق والی صورت میں وکیل اپنے ساتھ شادی نہیں کرا سکتا. وفیہ نظر، کہتے ہیں یہ عام اور مطلق میں آپ کا فرق کرنا، اس میں ہمیں اعتراض ہے. وَأَمَّا الثَّالِثُ، باقی جو تیسری صورت تھی جہاں عورت کہتی ہے کہ اپنے ساتھ شادی کراؤ میری، فَلِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، تو پھر تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے شادی کرنے سے، نص، جبکہ نص بھی موجود ہے کہ اپنے ساتھ شادی کراؤ. وَمَنْعُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، اور بعض اصحاب کا منع کرنا کہ عورت وکیل اپنے ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتا، استناداً الی روایت عمار، انہوں نے دلیل بنایا ہے عمار صاحب کی روایت کو، الدالۃ علی المنع، جو دلالت کرتی ہے کہ وکیل اس عورت کی اپنے ساتھ شادی نہیں کرا سکتا اگرچہ عورت اس کو کہے بھی کہ تم اپنے ساتھ شادی کراؤ. وَأَنَّهُ، پھر اس بعد اصحاب نے کیا کہا ہے، انہو، یہ وکیل یسیر موجباً قابلاً، یہ موجب بھی ہوگا یعنی ایجاب کرنے والا بھی ہوگا اور قبول کرنے والا بھی ہوگا. فرماتے ہیں مردودون، مردودن یہ خبر ہے کس کی، منع کی، یعنی یہ بعض اصحاب کا منع کرنا یہ ٹھکرایا گیا ہے. کیوں؟ ایک تو بضعف روایت ہے، بھائی یہ روایت ضعیف ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ ایک ہی شخص ایجاب بھی کرے گا قبول بھی کرے گا تو اس پہ کیا اعتراض ہے. وجواز و تولی طرفین، اور جائز ہے ذمہ لینا دونوں طرف کا، یعنی ایجاب اور قبول کا. کیوں؟ اکتفاء بالمغایرت الاعتباریہ، ہم یہ اکتفا کرتے ہیں کہ وہ اعتباری جو ہے کہ جدائی ہونی چاہیے. جب وہ کہتا ہے کہ زوجت موکلتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے ایجاب کر رہا ہے، اور جب قبل تو کرے تو اپنی طرف سے، تو اس حساب سے ایجاب اور قبول میں جدائی ہو گئی. وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ الْإِطْلَاقِ، اچھا جب عورت نے مطلق اس کو کہا تھا کہ میری شادی کرا دو، تو یہ وکیل اس اطلاق کی صورت میں اس عورت کی شادی من والد ہی، اپنے بابا سے کرا سکتا ہے، وہ ولد ہی، اپنے بیٹے سے بھی کرا سکتا ہے. وہ انکان مولا علیہ، اگرچہ بیٹا ابھی اس کی ولایت میں ہے، یعنی بیٹے کو سرپرست کی ضرورت ہے اور یہ اس کا سرپرست ہے، تو بھی اپنے بیٹے کے لیے اس عورت کی شادی کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے. مسئلے کی طرف، تو یہاں پر بھی المسئلتوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں. المسئلۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، لو ادعا، ادعا کیا ہے، فعل ماضی اور واحد مذکر کا صیغہ ہے، یعنی اگر ایک مرد دعویٰ کرتا ہے زوجیت امرأتن، کہ فلاں عورت میری بیوی ہے، فصدقت ہو، یہ عورت بھی اس کی تصدیق کرتی، ہاں ہاں میں تو تمہاری بیوی ہوں، تو حکم بالعقد ظاہرا، تو ہم ظاہری طور پر یہ حکم کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا ہے. کیوں؟ لانحصار الحق فیہما،
اس لیے کہ شادی کا حق ان دونوں میں منحصر ہے، کوئی تیسری پارٹی نہیں، کوئی دوسرا مرد نہیں وہ کہ نہیں یہ اس کی بیوی نہیں، یہ میری بیوی ہے، نہیں، یہ دو ہی ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ جناب انحصار و عموم اقرار الوکلاء علی انفسہم جائز بمعنی نافذ، کہتے ہیں اگر عقل مند اپنے خلاف کوئی اعتراف کرتے ہیں تو وہ نافذ ہوگا۔ جب عورت کے لیے میرا شوہر ہے، مرد کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، تو پھر یہ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے بیوی شوہر۔ وَتَوَارَثَا بِزَوْجِيَّتِهِ، اور ان دونوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو زوجیت کے عنوان سے ایک دوسرے کے وارث بنے گے۔ مرد مر جائے گا تو عورت اس کی وارث بنے گی، عورت مر جائے گی تو مرد اس کا وارث بنے گا، البتہ ان کا حصہ اس حساب سے ملے گا، اولاد ہے تو کتنا حصہ ہے، نہیں ہے تو کتنا حصہ ہے۔ لأن ذالک، اس لیے کہ یہ وارث بننا من اللوازم ثبوت زوجیہ، یہ زوجیت کے ثابت ہونے کے لوازمات میں سے ہے۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین کونہما غریبین، یہ بیوی اور شوہر دونوں غریب ہوں۔ غریب کا مطلب کیا ہے؟ پردیسی، یعنی اس شہر کے نہیں ہیں، مثلا دیہاتی ہیں یا اس قسم کے، اور بلدین، یا دونوں شہری ہوں۔ وَلَوْ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا خَاصًّا، عجیب بحثیں ہیں، اگر ان میں سے ایک اعتراف کرتا ہے، مثلا مرد کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے، لیکن وہ عورت جو ہے اس قسم کا اعتراف نہیں کرتی، قُضِیَ عَلَیہ، تو اس ایک پر فیصلہ کیا جائے گا، بہی، زوجیت کا، دون صاحبی، اس کے دوسرے کو ہم نہیں کہیں گے کہ تم ہو۔ اگر مرد اقرار کرتا ہے، عورت انکار کرتی ہے، تو ہم کہیں گے اے مرد تو یہ تمہاری بیوی ہے، کل مرو گے تو یہ تمہاری وارث بنے گی۔ اور اگر عورت کہتی یہ میرا شوہر ہے لیکن وہ کہتے نہیں یہ میری بیوی نہیں ہے، تو عورت مرے گی تو وہ اس کا وارث بنے گا، لیکن اگر وہ مرے گا تو عورت وارث نہیں بنے گی۔ سواء حلف المنکر ام لا، چاہے انکار کرنے والا قسم کھائے یا قسم نہ کھائے۔ فیمنع، منع کیا جائے گا کس کو؟ معترف کو، من تزویج، شادی سے، ان کان امرأتن، اگر اعتراف کرنے والی کون ہے؟ عورت۔ عورت کہتی کہ زید میرا شوہر ہے، وہ کہتے یہ میری بیوی نہیں، اب عورت دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کیوں؟ ہم کہیں گے تو نے خود کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، شوہر کی حالت میں کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر اعتراف کرنے والا مرد ہے کہ یہ میری بیوی ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے اگر یہ بیوی ہے تو تم اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ سالی کے ساتھ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو شادی میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَمِنْ أُخْتِهَا، یعنی اس مرد کو منع کیا جائے گا کہ اس عورت کی بہن سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ اس کی سالی ہے، وَأُمِّهَا، اور اس عورت کی ماں سے بھی شادی نہ کرے کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق وہ اس کی ساس ہے۔ وَبِنْتُ أَخْوَيْهَا، اور یہ شخص اس عورت کے بھانجی اور بھتیجے سے بھی شادی نہیں کر سکتا ہے، بدون اذنہا، جب تک وہ اجازت نہ دے، کیونکہ خالہ کے اوپر اگر بھانجی آئے شادی کرے تو خالہ کی اجازت ضروری ہے، پھپھو پہ اگر بھتیجی آئے تو پھپھو کی اجازت ضروری ہے۔ خوب، اور بدون اذنہا، یعنی اس عورت کے اذن کے بغیر ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ وَيَثْبُتُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ، اور ثابت ہو جائے گا مرد پر کیا؟ ماں، وہ چیز جس کا اس نے اقرار کیا، من المہر، یہ کہتا میں نے تو 1,00,000 روپے حق مہر بھی رکھا تھا، بھائی دے دو۔ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِهِ، لیکن عورت کو حق نہیں ہے مطالبتہ، کہ اس مرد سے مطالبہ کرے مہر کا۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِ، اور واجب ہے اس مرد پر کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے الی تخلیص ذمتہ ہی، اپنے ذمے کو خلاص کر دے، یعنی اگر سمجھتا ہے نکاح تھا تو یہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے، ان کان صادقا، اگر سچا ہے۔ اچھا چلے، تو بیوی اسے نان نفقہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ نان نفقہ نہیں لے سکتی، کہتے ہیں ولا نفقۃ علیہ، اس مرد پر نفقہ واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ لعدم تمکین، اس لیے کہ عورت اس کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتی۔ نفقہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب بیوی اس کام کے لیے آمادہ ہو اور شوہر کی نافرمانی گھر سے باہر جانے میں نہ کرے۔ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً، اچھا وہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے شادی کی، وہ شاہد بھی لے آتا ہے، او حلف الیمین، یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے، کون سا قسم؟ المردودہ، وہ قسم جو اس دوسری پارٹی سے لٹایا گیا ہے۔ عورت انکاری ہے تو قانون کے مطابق عورت کو قسم کھانا چاہیے، لیکن عورت جو ہے کیا قسم نہیں کھاتی، نقول الآخر، جبکہ دوسری پارٹی نقول کرتی ہے، قسم سے انکار کرتی ہے، تو پھر تثبت زوجیت ظاہر، قسم کی صورت میں
ٹھیک ہے، یا بینہ کی صورت میں شادی ظاہری طور پر ثابت ہو جائے گی، وعلیہما پھر اس مرد اور عورت پر لازمی ہے، فیما بینہما و بین اللہ تعالی اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا کریں، العمل بمقتضی الواقع حقیقت کے مطابق عمل کریں۔ اگر واقعاً ان کا نکاح ہے تو پھر سب کچھ بیوی شوہر والا کام کریں، اگر نہیں ہے تو نہیں کریں۔ ولو انتفت البینۃ لیکن اگر گواہی کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر ثبت علی المنکر الیمین پھر جو شادی کا انکاری ہے وہ قسم کھائے گا، اور قسم کھانے کے بعد اس کی جان جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔